جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح، ایسا بھارت میں بادشاہ نہ ہوا۔ روح تو ہو گئی تھی تن سے جدا، ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ ٹیپو سلطان کی رگوں میں جو بہادری اور وطن پرستی کا لہو دوڑ رہا تھا، دراصل وہ ان کے والد جناب حیدر علی صاحب کا تھا۔ حیدر علی صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، پر وہ علم کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہر علم سکھایا اور ہر چیز سے واقف کرا۔ مغل سلطنت کا جب سورج ڈوبنے لگا تو انگریزوں نے ہندوستان پہ حکومت کرنے کی ٹھانی۔ ہندوستان میں آئے، مندروں اور مسجدوں کو ناپاک کیا، ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر دیا۔ اب ہندوستان میں کوئی ایسا بادشاہ، ایسا نواب اور ایسا کوئی راجا نہیں بچا جو ان سے مقابلہ کر سکے۔ چھوٹی بڑی ریاستوں پہ حکومت قبضہ جمانے کے بعد ان کے قدم میسور کی طرف بڑھے تو ان کی گردنیں اکھاڑنے کے لیے ایک تلوار اٹھی۔ وہ تلوار کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے 20 سال تک ان سے جنگ لڑتے رہے۔ ٹیپو سلطان کا قلعہ چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد کئی دنوں تک یہ جنگ چلی، پر انگریزوں کو کامیابی نہیں ملی۔ تو انگریزوں نے سوچے کہ کیوں نہ ہم ٹیپو سلطان کے ساتھ ایک معاہدہ کریں۔ انہوں نے میسج بھیجے کہ سلطان ہم سے ہاتھ ملا لو، میسور پہ حکومت تمہاری اور قبضہ ہمارا۔ تو ٹیپو سلطان نے ان کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ سلطان یہ تو بہت اچھی شرط ہے، اگر ہم ان سے ہاتھ ملا لیتے تو جنگ رک جائیں گی اور حکومت بھی ہماری ہی رہیں گی۔ تو سلطان نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ تو ٹیپو سلطان نے کہا گیدڑ کی طرح 100 دن جینے سے بہتر ہے شیر کی طرح ایک دن جیو۔ پھر ٹیپو سلطان کو دوسرا معاہدہ، دوسری شرط کے لیے انگریزوں نے نیوتا بھیجا اور کہا کہ سلطان صرف اتنا کہہ دو کہ تم ہمارے دوست ہیں، ہم میسور چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر پورے ہندوستان پہ ہمارا قبضہ رہے گا اور میسور پہ تمہارا قبضہ رہے گا۔ تو سپاہی، ٹیپو سلطان کے جو سپاہی تھے وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ سلطان صرف اتنا کہہ دو کہ وہ اپنے دوست ہے، پھر وہ میسور چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر میسور پہ ہمارا قبضہ رہے گا اور ہندوستان پہ ان کا قبضہ رہے گا۔ تو ٹیپو سلطان کہنے لگے کہ ہندوستان تو بہت دور کی بات ہے، میں انگریزوں کے ہاتھوں میں ہندوستان کی ایک گلی بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ایک گلی پہ بھی ان کا قبضہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور بیٹھ گئے اپنے گھوڑے پہ تلوار کو ہاتھ میں لے کے۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ سلطان کہاں جا رہے ہو؟ تب ٹیپو سلطان نے فرمایا ماں کے دودھ کا اور باپ کے خون کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، انگریزوں کے ہاتھوں سے اپنا ہندوستان لینے جا رہا ہوں۔ اور چلے گئے ان کے لشکر کے اندر اور یوں گھمسان جنگ ہوئی۔ اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے انگریزوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ دوستو، انگریز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان پہ حکومت کا اس وقت تک یقین نہیں ہوا جب تک کہ لوگوں نے سلطان کو شہید نہیں کر دیا۔ دوستو، ٹیپو سلطان ایک بہت بڑے یودھا تھے جنہوں نے اپنی پوری جان مال سب ہندوستان کے اوپر لٹا دیے، پر افسوس کہ آج بھی ان کا اتہاس میں نام نہیں لیا جاتا اور انہیں نہیں یاد کیا جاتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں گی۔ اگر آپ کو بھی ٹیپو سلطان سے محبت ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے اور اچھے کمنٹ لکھیے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے۔ جے ہند۔